چوتھا ایک اور ریفرنس، وہ بھی دیوبند کا ہے، جو میں نے پورا لیکچر بھی دیا تھا، تفسیر عثمانی جو پہلے سعودیہ سے بانٹی جاتی تھی، بعد میں اہل حدیثوں نے ان کے کان بھرے کہ بھئی یہ تو فراڈ ہے، آپ ہماری بانٹو، پھر ان کی آسن بیان شروع ہوگی۔ محمود الحسن دیوبندی صاحب اور ان کا ترجمہ، اور شبیر احمد عثمانی جنہوں نے محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا تھا، جن کی نسبت سے تقی عثمانی صاحب کے نام کے ساتھ عثمانی آتا ہے، یہ حضرت عثمان غنی کی نسبت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ان کے والد صاحب نے اپنے استادوں کی جو نسبت تھی نا، شبیر احمد عثمانی، ہاں ان کی نسبت ضرور حضرت عثمان والی ہوگی، لیکن انہوں نے نسبت ان کی وجہ سے لگائی ہوئی ہے۔ تو شبیر احمد عثمانی صاحب نے اس کا حاشیہ لکھا، اور اس میں پتہ کیا لکھتے ہیں سورہ لقمان کے حاشیے میں، کہ قرآن میں تو آیا ہے کہ دودھ چھڑانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے، سورہ بقرہ میں بھی آیا، سورہ لقمان میں بھی آیا، اور سورہ احقاف میں آیا کہ پریگنینسی پلس دودھ کا چھڑانا یہ 30 مہینے بنتا ہے۔ اس کے اوپر میں نے پوری ٹیکنیکل بحث کی ہوئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں قرآن میں تو آیا ہے 2 سال، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ عمر 2.5 سال ہے، ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو۔ دیکھو جدو بندہ دی مت ماری جائے، خود مان رہا ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے 2 سال، چلو حدیثوں میں تو تم کہہ سکتے تھے ہماری حدیثیں گم گئی ہیں، امام بخاری نے نہیں لی، یہ فراڈ جو کرتے ہیں۔ قرآن تو نہیں گما ہوا، قرآن تو 2 گتوں کے درمیان ہے۔ ایک مسئلہ قرآن میں آیا ہے کہ دودھ چھڑانے کی عمر بچے کے لیے 2 سال ہے، اور تمہارے امام نے کہیں غلطی سے یہ 2.5 سال لکھ دیا، یار کہہ دو کہ امام کو نہیں پتا چلا، یا کہہ دو امام کی طرف بات غلط منسوب ہے۔ کہتا ہے نہیں، ہم نے امام بھی بچانا ہے اپنا، ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو۔ یہ پتہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی قرآن ہو۔ قرآن کے مقابلے پہ پھر یہ دلیل یہی آئے گی نا، تو انڈائریکٹلی یہ تحریف کرتے ہیں۔ ان کی پرنٹنگ کے اوپر بھی پابندی ہونی چاہیے، یا پھر یہ اپنی اصلاح کریں۔ پانچواں ریفرنس، وہ احمد بریلوی صاحب نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ بالکل ٹھیک کیا، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں۔ لیکن تفسیر میں پتہ کیا لکھا؟ کہ جو بزرگوں سے مدد مانگی جاتی ہے نا، یہ کوئی شرک نہیں ہے، ان سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ اور دلیل میں لکھا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ یہ ان لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول دیکھیں، ان کے خلیفہ نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا۔ سیم یہی دلیل پیر میر علی شاہ صاحب سے پوچھا گیا، یہ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو پکار سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں جی، قرآن میں لکھا ہوا نا صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، تو وہ بھی تو غیر اللہ ہے۔ اے لیول جے، اور شکر کرو قادیانی دے سامنے نہیں ہویا ہوئے، جس کا انٹلیکچوئل لیول یہ ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ سے مردوں کو پکارنا مدد کے لیے ثابت کر رہا ہے۔ ویسے پکارنا ہے، آپ پکاریں، ان کے لیے دعا کریں، مدد کے لیے تو نہیں پکار سکتے۔ پوری آیت پڑھ لیں، ساتھ ہی لکھا ہے ان اللہ مع الصابرین، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ کیا مطلب؟ المدد یا نماز، المدد یا صبر۔ اوہ تسی بھی نہیں کہتے پیر میر علی شاہ صاحب، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے مدد چاہو ان اعمال کے ذریعے۔ یہ اعمال وسیلہ ہیں جن کے ذریعے اللہ کی مدد آتی ہے۔ یہ غیر اللہ کیسے ہو گئے؟ صبر اور نماز وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ کی مدد آتی ہے، نہ کہ المدد یا نماز، المدد یا صبر۔ تو یہ دیکھ لیں، آیت لکھی صحیح، ترجمہ ٹھیک لکھا، تفسیر میں ڈنڈی مار دی۔ چھٹا ریفرنس اہل حدیث کا، ایک تو میں اہل حدیث کا بتا چکا کہ انہوں نے وجدک ضالا فہدی کے ساتھ کیا کیا۔